یا ودودو یا سلامو، بہت جلدی اثر کرنے والا یہ وظیفہ ہے۔ ہر کوئی محبت میں تڑپے گا اور صرف اس کو تصور میں دم کرنا ہے۔ کسی کی تصویر پہ بھی دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چینی کے اوپر دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس بندے کا تصور کر لیں۔ تصور میں دم کرنے سے وہ بندہ اتنا تڑپتا ہے، اتنی اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، جو بھی جائز بات اس سے منوائیں وہ بندہ بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ عمل انتہائی آسان ہے، بڑا مجرب ہے، آزمودہ ہے۔ کہتے ہیں جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ یہ اثر کرتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ عمل کرنے سے پہلے چند ایک باتیں اگر آپ نہیں جانتے تو ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ باتیں جانے بغیر عمل کریں گے تو دیکھیں کوئی بھی دوائی میڈیسن کھاتے ہیں نا، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے کچھ پرہیز ہوتے ہیں۔ اگر وہ بندہ پرہیز نہ کرے تو دوائی بے اثر ہو جاتی ہے، کوئی بھی دوا ہے، کوئی بھی میڈیسن ہے، وہ بے اثر ہو جاتی ہے۔ اگر مزید اس کے شرائط پر عمل نہ کیا جائے، اس کے برعکس کچھ کام کر لیا جائے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی پڑتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں اور اس کا اثر فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی ہر جائز بات منوانا چاہتے ہیں، تو یہ عمل آپ نے ان شرائط کے ساتھ کرنا ہے۔ اب چلیے گا ذرا اس عمل کو سمجھیے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے یا ودود، یا ودودو یا سلام۔ یہ دو اسم مبارک جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے دونوں صفاتی نام ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفتیں ہیں۔ ایک ہے محبت والی، دوسری ہے سلامتی والی۔ تو محبت آپ کی سلامت رہے گی، یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب ذرا چلیے گا، سب سے پہلے یہ عمل کرنے کے لیے وقت کا تعین کرنا ضروری ہے۔ جو وقت بتایا جائے اس وقت کے مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی اسی وقت میں کریں گے تو اس کا 100% رزلٹ ملے گا۔ اس کے لیے دو وقت بڑے اہم ہیں، دونوں وقت آپ کو میں بتا دیتا ہوں اور شرائط بھی بتا دیتا ہوں، طریقہ بھی عرض کرنے لگا ہوں۔ بس آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھ لیا تو بار بار اب آپ کو وظائف کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، کوئی حاجت نہیں ہے آپ کو بار بار کسی اور عمل کے کرنے کی۔ یہ عمل کر لینا آپ کی زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر جب بھی کبھی آپ کو پریشانی لاحق ہو، کوئی بھی حاجت آ جائے، کسی آفیسر سے بات کرنی ہو، کوئی رشتے کا معاملہ ہو، گھر میں کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو آپ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ اسی دن آپ کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے یا ودودو۔ یا ودودو کی اگر آپ کو سمجھ آئے، دیکھیں یا ودودو کے بہت سارے لوگ اعمال بتاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے وظائف کرتے بھی ہیں، لیکن اس کا جو آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، آج وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ یقیناً آپ نے اس سے پہلے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یہ عمل کرنے والا شخص کبھی اس کو کسی اور عمل کے کرنے کی ضرورت اور حاجت ہی نہیں پیش آتی۔ یہ ایسا عمل ہے، یہ عمل میں خود بھی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھئی عمل اگر کرنا ہے تو بس یہ ایک عمل کریں۔ جو یا ودودو کے اعمال اور وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، یا دیگر محبت کے اعمال وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، وہ لوگ یہ روحانی عمل کریں۔ یہ روحانی عمل اتنا طاقتور ہے کہ ادھر سے آپ عمل کریں گے، ادھر سے اس کی تاثیر ملنا شروع ہو جاتی ہے، ادھر سے اپنی مشکلات کو حل ہوتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے۔ اس لیے اب سب سے پہلی چیز ذرا سمجھیے گا، یا ودود یہ بڑا ہی نیاب عمل ہے اور یہ محبت پر مجبور کرنے والا عمل ہے، یعنی جس کے لیے آپ چاہیں اور جس کے دل میں آپ چاہیں کہ محبت پیدا ہو، اس کے دل میں اس عمل کے ذریعے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کی ہر بات ماننے جگہ وہ یہ عمل کار جادو سے زیادہ سخت ہے۔ جادو تویزوں سے، ان چیزوں سے ہمیشہ بچا کریں، اور یہ وقتی تو ہمیشہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بڑے فائدے دے رہا ہے، لیکن آگے چل کر زندگی میں بڑے بڑے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھے کہ ایک شخص سود کے اوپر کام کرتا ہے یا سود کے اوپر کاروبار یا کچھ لیتا ہے، تو وقتی طور پر تو اس کو لگ رہا ہے کہ میری اس سے پریشانی ختم ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے بہت بڑی پریشانی آ جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہمیں وقتی طور پر فائدہ دے رہی ہوتی ہیں، لیکن آگے جا کر آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو اس لیے وہ عمل کریں جو قرآن و حدیث سے ہو، بزرگان دین سے ہو، یا ایسے اعمال جس کو آپ سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، دیکھ سکیں، مطلب آپ کو پتا ہو کیا آپ عمل کر رہے ہیں تو اس چیز کے آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم مبارک ہے یا ودودو، اس کا مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے محبت، مطلب ویسے محبت ہی ہے، لیکن اس کو کہتا ہوں کہ محبت کا معجزہ دیکھنا ہو، کچھ عمل کریں۔
اب اس عمل کی ترتیب آپ نے سمجھنی ہے، یہ دونوں اسماء مبارکہ کو اکٹھا پڑھنا ہے، لیکن اس کے شروع اور آخر میں کچھ اور بھی تسبیحات ہوں گی جو آپ نے پڑھنی ہے. پھر اس عمل کی تاثیر اور فائدہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ واقعی یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے مجھے ہمیشہ کا فائدہ ہوا ہے، اور ایسا اتنا آسان عمل آپ نے اس سے پہلے شاید نہیں کیا ہو. اس عمل کے وقت کو سمجھے، رات کو سونے سے پہلے کا اس کا ٹائم ہوتا ہے، یا اس کو آپ نے صبح فجر کی نماز سے پڑھنے کے فوراً بعد اسی جگہ بیٹھے، یا رات کو آپ نے جب عمل کرنا ہے عمل کر کے پھر سو جانا ہے، پھر کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا. اسی طرح صبح کے ٹائم کریں تو عمل کے دوران کسی سے بات، کسی سے کلام نہیں کرنا، اسی طرح عمل کو کرنا ہے. اب سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح، یہ ایت مبارکہ جو قرآن مجید کی سب سے عظیم ایت ہے اور سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت والی ایت مبارکہ ہے، جس سے آپ نے اپنے عمل کا آغاز کرنا ہے. یہ ہے عمل کی ترتیب. اب آپ نے دیکھیں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گی اور آپ کامیابی کی ضمانت ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ نے چاہا تو آپ اس عمل کے اندر آج ہی کامیاب ہوں گے، اور ایسی کامیابی ملے گی کہ کبھی آپ کو ناکامی نہیں ہوگی. یہ اتنا عظیم عمل ہے. سب سے پہلی ایت مبارکہ جو آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کی تعداد صرف 100 مرتبہ ہے. 100 بار آپ نے یہ ایت مبارکہ پڑھنی. دیکھیں، قدرت خدا کا بڑا عجیب انظام ہے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ پیدا کیا جاتا ہے تاکہ ضرورت پوری ہوتی رہے. مثلا نمک کی اتنی کثیر ضرورت ہے کہ روٹی، سالن وغیرہ نمک کے بغیر بد مزہ ہوتے ہیں. ہر شخص کے کھانے میں نمک کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ وہ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، رایا ہو، اپنے کھانے میں نمک کا استعمال ضرور کرتا ہے. اس لیے قدرت نے اتنی کثرت سے نمک پیدا فرمایا ہے کہ نمک کے پہاڑوں کے پہاڑ پیدا فرما دیے. اس کے علاوہ سمندری نمک بھی ہوتا ہے، بعض علاقوں میں استعمال ہوتا ہے. دیکھیں پانی کی کتنی اشد ضرورت ہوتی ہے. انسان ہو، حیوان ہو، کوئی بھی ہو، بغیر پانی کے زندگی کا انحصار ہی ممکن نہیں ہے. زندگی بڑی مشکل ہو جاتی، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا بندہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کے دریا بہا دیے ہیں. اس طرح مسلمان خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، اس کی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی ضرورت ہے کہ کسی دوسری آیت کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پڑھنا ہو تو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھو تو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اسی طرح کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. ہر نیک کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا باعث سعادت ہے. اللہ کریم بسم اللہ کی شان نازل فرمائی کہ قرآن پاک کی ابتدا بسم اللہ سے ہوئی، ہر سورت بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہے. اتنے آسان الفاظ ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں موجود ہیں. اور پھر کوئی عالم ہے، جاہل ہے، دیہاتی ہے، شہری ہے، عربی ہے، اجمی ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، ہر ایک کی زبان پر آسانی سے یاد ہو جاتی ہے تاکہ کوئی مسلمان بھی بسم اللہ کی برکت سے محروم نہ رہے. تو یہ سب سے پہلی آیت مبارکہ جو آپ نے پڑھنی ہے، مکمل آپ نے اس طرح پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے 2-3 فائدے. یہ عمل کا حصہ ہے، یہ عمل میں کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ عمل میں کامیابی کا ذریعہ بھی ہے، یہ عمل ہی ہے. یہ مت سمجھے کہ شاید یہ عمل نہ ہو، یہ عمل ہی ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو سب سے پہلی چیز آپ نے اپنے عمل کا آغاز اسی طرح کرنا ہے. آپ نے اس کے بعد درود پاک سب سے پہلے آپ نے پڑھا، جو تعداد میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں. آپ 3 مرتبہ 7 مرتبہ، یعنی یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں. درود ابراہیم پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہوتا ہے. ورنہ کوئی بھی درود پاک آپ کو یاد ہے تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ کار ہوگا. تو اس طرح آپ نے اپنے عمل کا اگر آغاز کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اور حیران ہوں گے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں نے آپ کو ایت مبارکہ بتائی ہے، اس کی ایک تعداد میں نے جو آپ کو بتائی ہے، اس کے تعداد کی برابر آپ نے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ترتیب کے ساتھ. جب یہ آپ نے پڑھنا ہے تو اللہ کی رحمت کا تصور رکھنا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول میرے اوپر ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتیں میرے اوپر موسلا دار بارش کی طرح برس رہی ہیں. دیکھیے خداوند کریم نے جتنی کتابیں اور صحیفے انبیاء کرام پر نازل فرمائے ہیں نا، ان کی تعداد 104 ہے، جن میں 60 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام، 30 حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، 10 صحیفے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر تورات کے نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئے. 4 بڑی کتابیں ہیں. زبور ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان تمام کتابوں اور صحیفوں کے جملہ مضامین قرآن مجید میں موجود ہیں. سارے قرآن کا مضمون سورۃ الفاتحہ میں، سورۃ الفاتحہ کا تمام مضمون بسم اللہ میں موجود ہے، اور یہ بسم اللہ کا سارا مضمون حرف با میں موجود ہے. اس لیے اور یہ سارا کا سارا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے، اس کو تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے پڑھنے کے برابر
اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملتا ہے۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے خواہش نفسانی کے متحد اپنے بھائی حضرت حابیل کو شہید کر دیا تھا۔ یہ قصہ بڑا مشہور ہے قرآن میں۔ آدم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے آدم زمین تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قابیل کو ہڑپ لے۔ حسب ارشاد زمین نے قابیل کو نگلنے کا ارادہ کیا، قصد کیا، تو قابیل نے کہا زمین تجھے بسم اللہ کا واسطہ مجھے ہلاک نہ کر۔ جب قابیل نے زمین کے سامنے بسم اللہ کا واسطہ پیش کیا تو بسم اللہ کی برکت سے رب العالمین نے زمین کو حکم دے دیا کہ قابیل کو چھوڑ دے۔ بسم اللہ کی برکت سے قابیل زمین کی عذاب سے بچ جاتا ہے۔ یہ ثابت ہوا کہ انسان بسم اللہ کی برکت سے زمین کی بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ ہر طرح کی مشکلات سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کے دکھ سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو رب العالمین نے موسیٰ کلیم اللہ پر وحی نازل فرمائی ہے، کلیم میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ناموں سے مکرم فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کے بارگاہ خدا میں وہ کون سے 3 نام ہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر اللہ ہے، اس کے اندر رحمان ہے، رحیم ہے۔ اسی مجلس میں ایک نبینہ شخص موجود تھا، اس نے فوراً یہ دعا مانگی، یا اللہ تجھے بسم اللہ کا واسطہ، تجھے ان ناموں کا واسطہ مجھے بینائی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو بینائی عطا فرما دی۔ تو دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ یہ کس قدر عظمت والے کلمات ہیں، کس قدر رحمت خدا بندی تمہارے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی، اور تم دیکھو گے تمہاری کیسے مشکلیں آسان ہوں گی، تمہارے کیسے مسائل حل ہوں گے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو، آپ نے جو یا ودود ہے اس کو پہلے پڑھنا ہے، یا ودود یا سلام۔ اب کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں یا سلام یا ودود، نہیں، یا ودود یا سلام، اس ترتیب کے ساتھ آپ اس میں مبارک کو پڑھیں گے تو اس کی عظمت دیکھیے گا کس قدر تمہیں اپنے مقدر میں کامیابی ملتی۔ جب یہ اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں اس وقت ایک بات کا خیال آپ نے رکھنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے کامل تصور اس بندے کا رکھنا ہے جس بندے کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ اپنے بھائی، آپ کا کوئی ناراض ہے، آپ کی کوئی بہن آپ سے ناراض ہے، آپ کا کوئی اور رشتہ دار آپ سے ناراض ہے، جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، آپ نے اس کا تصور ضرور رکھنا ہے۔ اس کا تصور رکھ کے پھر اس عمل کو پڑھیں گے، انشاءاللہ کامیابی تمہارے پیچھے پیچھے ہوگی۔ اور جو لوگ پریشان حال ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اعمال میں تاثیر اور اثر نہیں ہے، وہ لوگ اس عمل کو صرف ایک بار کر کے دیکھیں، صرف ایک بار اس ترتیب کے ساتھ۔ اب آپ نے یا ودودو، یہ یا ودودو کا اسم مبارک جو ہے نا، یہ اتنا زیادہ کمال کا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کی آسانی کے لیے بے شمار چیزوں کو پیدا فرمایا۔ سب سے اہم چیز اس نے ہمیں اپنا ذکر عنایت فرمایا ہے۔ جو کوئی اس وظیفے کو آپ بتا رہے ہیں اس کو پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اس کو قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ محبت اس کی ختم ہوتی جا رہی ہے یا کم ہوتی جا رہی ہے اور دن بدن گھر میں مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں، وہ عورت ہے یہ عمل ایک بار کر لے تو اس کا شوہر، اس کے گھر والے، تمام خاندان اس کے تابع دار رہیں گے اور ہر کوئی اس کی عزت کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شوہر ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے خاندان میں میری عزت کم ہوتی جا رہی ہے، کوئی بھی شخص ہے وہ سمجھ رہا ہے محلے میں، معاشرے میں میرا عزت اور مقام گرتا جا رہا ہے، وہ بندہ اس عمل کو پڑھ لے، یہ اسماء مبارکہ کو سب سے پہلے پڑھے یا ودودو، پھر پڑھے یا سلام، یعنی کہ یا ودودو کو پڑھے جیسے ایک تسبیح پہلی آیت مبارکہ کی آپ نے پڑھی ہے، اسی طرح ایک تسبیح الگ سے آپ نے یا ودودو کی پڑھنی ہے۔ یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، اے محبت والے، اے محبت والے، اے محبت والے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کے دل میں آپ نے تصور رکھنا ہے، تصور باندھ لیں کہ یا اللہ میری بیوی کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے، یا میرے گھر والوں کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے، میرے بھائی کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے، میرے حاکم کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے۔ یعنی کہ جس سے آپ اپنی جائز بات ایک شرط ذہن میں رکھیے گا، ناجائز اور حرام رشتے کے لیے نہ کیجیے گا، ورنہ یہ عمل جس قدر میں نے شروع میں بتایا تھا اس کے فائدے، اس قدر اس کے سائیڈ ایفیکٹ نقصان بھی ہوتے ہیں۔ جب ناجائز کے لیے اللہ کے کلام کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے آپ کو وہ چیزوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ عمل کو کرنے کے بعد 5 روپے، 10 روپے، حسب توفیق 100 روپیہ، 500 روپیہ، جتنا حسب توفیق ہو، کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ ضرور کیا کریں۔ اس صدقے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ
کوئی عمل کے اندر کسی قسم کی آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، تو اس صدقے سے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے اور اس مشکل سے آپ کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ وہ جو آپ سے غلطی ہوئی اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ وظائف کے بعد یا وظائف سے پہلے جو ہے وہ صدقہ دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے عاملین صدقے کی بات کرتے ہیں، اس لیے یہ عمل اتنا طاقتور ہے۔ پہلی تسبیح پڑھنے کے بعد دوسری تسبیح آپ نے الگ سے پڑھی، یہ اس میں مبارک کی۔ اب تیسرے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے، اس کو 3 تسبیح والا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ یا ودودو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ یا ودودو پڑھا۔ اب میں آخر میں بتاؤں گا کہ آپ نے تصور میں دم کیسے کرنا۔ دیکھیں اللہ ودود ہے، کیونکہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر کے پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ عام طور پر محبت اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے محبوب اپنے محب پر تھوڑا سا مہربان ہوتا ہے، جس سے محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر محبوب محب کی جواب محبت میں دے تو محبت گہری ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا محبوب بننے کے لیے بھی اس میں مبارک کو لوگ پڑھتے ہیں۔ تسخیر القلوب کا یہ سب سے اکثر کا درجہ رکھنے والا اس میں مبارک ہے۔ اسی طرح بیوی کو اپنے محبت میں مبتلا کرنا، شوہر کو اپنی محبت میں، اپنے سسرال والوں کو اپنے محبت میں مبتلا کرنا، اسی طرح بہت سارے مسائل کا یہ حل ہے۔ اسی طرح آپ کا کوئی افسر ہے پریشان کرتا ہے اور بہت سارا تنگ کرتا ہے، یا وہ آپ کی تنخواہ یا آپ کی پرمیشن نہیں کر رہا، یا بات بات پر جھڑک دیتا ہے، یا آپ کو تنگ کر رہے ہیں، کوئی بھی محلے والے یا کہیں بھی کوئی بھی شخص آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، اس کے دل سے میری نفرت ختم ہو جائے، انشاءاللہ اس عمل سے نفرتیں ساری ختم ہو جائیں گی، رشتہ داروں میں محبت پیدا ہو جائے گی، آپ اپنی وہ محبت سلامت بھی رہے گی۔ کچھ دیکھیں ماں باپ اولاد میں ماں باپ کی فرما برداری، بیوی میں شوہر کی اطاعت اور اگر ان تمام رشتوں میں محبت نہ ہو تو پھر خونی رشتوں کے تقاضے، آپس کی ہمدردی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ محبت الفت نہ ہو تو ایک رشتے دار جو جائز رشتہ ہوتا ہے، بعض اوقات وہ رشتے بھی ایک دوسرے کا حق نہیں ادا کرتے، اس لیے محبت ہونا، الفت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے ذریعے محبت اور الفت پیدا ہوگی۔ صرف 3 دن تک مسلسل آپ اس عمل کو کر لیں اور تصور میں دم کر دیا کریں۔ آپ نے اب تیسرے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ یا سلاموں کی ہے، یا سلاموں یا سلاموں یا سلاموں یا سلاموں، اس کو 100 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، تصور میں دم کر دینا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کس طرح محبت پیدا ہوتی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔